السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط، میں ہوں منتہا حسن۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بالآخر حملہ کر ہی ڈالا، اور ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف اسرائیل بلکہ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو اصل سوال اب یہاں یہ ہے کہ کیا امریکی اور اسرائیلی ایگریشن سے ایران میں حکومت کی تبدیلی ممکن ہے، اور کیا امریکہ جنگ کو بیچ راہ اب ختم کر کے کہیں راہ فرار اختیار کر سکتا ہے، اور مزید کہ کیا ایران میں حکومت کی تبدیلی اس خطے کے مفاد میں ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کے مابین بھی کشیدگی جاری ہے، کیونکہ کابل کی طالبان حکومت نے اب ڈائیلاگ کی درخواست بھی کر ڈالی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملات ڈائیلاگ سے اب حل ہو سکتے ہیں، یا کہ اب پاکستان کو بھی آخری حد تک ہی جانا ہوگا۔ سچویشن بہت کمپلیکس ہے۔ آغاز کریں گے اسی کمپلیکس سچویشن کے ساتھ آج کے اپنے ڈیسائفر کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ جی بہت شکریہ منتہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، پروگرام کے آغاز میں ریفر کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ڈیسائفر کی ہی ایک ایپیسوڈ میں جس طرح سے یہ اٹیک کیری آؤٹ کیا امریکہ اور اسرائیل نے مل کر، آپ نے ڈیسائفر میں یہی کہا تھا کہ جو اٹیک ایران پر اگر ہوگا بھی تو وہ اسی پیٹرن سے ہوگا، یعنی کہ پہلے اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا جائے گا اور اس کے بعد امریکہ جو ہے اس کو ٹیک اپ کر لے گا۔ تو بالکل وہی پیٹرن ہم نے دیکھا۔ میں آپ سے جانوں گی، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ یہ سچویشن اب کہاں جا کے تھمے گی؟ جی بڑی مشکل سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور بحیثیت پاکستانی ہمیں یقیناً تشویش ہے، اور سنگین قسم کے خدشات بھی اس میں انوالوڈ ہیں۔ جو لاسٹ ٹائم جون میں اگر آپ دیکھیے تو یہی پیٹرن تھا، اسرائیل نے حملہ کیا اور پھر امریکہ نے آ کر امریکہ آگے ایران کی جو تنصیبات تھیں ایٹمی، ان کو نشانہ بنایا۔ اچھا، اس وقت آبجیکٹیوز کیا تھے؟ آبجیکٹیوز یہ تھے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیر جو پروگرام ہے اس کو تباہ کرنا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے نشانہ بنایا اصفہان، فردو اور نتانز میں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی کہا کہ ہم نے تمام جو نیوکلیر فیسیلیٹیز ہیں ان کو آبلیٹریٹ کر دیا ہے۔ تو وہ آبجیکٹیو انہوں نے اچیو کر لیے، اور پھر جنگ ختم ہو گئی۔ صحیح۔ اب آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ ہم پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ اب وہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک نیا آبجیکٹیو سامنے آیا ہے، جو کہ اوریجنلی اسرائیل کا آبجیکٹیو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اسلامی انقلاب 1979 میں آیا تھا اس کو اب ختم کیا جائے، جو اسلامی حکومت ہے اس کا بوریا بستر بند کیا جائے اور اس کو رخصت کیا جائے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا اس کے متعلق کہ اس جو اٹیک جو کیا ہے آج صبح ایران کے وقت کے مطابق 10:30 بجے اسرائیل اور امریکہ نے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں۔ جی جی certain death. So, lay down your arm. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. اچھا، اب اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے واضح طور پہ یہ جو اٹیک ایران پر ہو رہے ہیں بڑا واضح آبجیکٹیو بتا دیا، مقصد کیا ہے، اور وہ ہے ریجیم چینج۔ اس وقت ان کی خواہش یہی ہے کہ جو بھی قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے، مذہبی قیادت ہے، عسکری قیادت ہے، اس کو نشانہ بنائیں، ان سب کو ختم کریں۔ اور پھر انہوں نے براہ راست ایران کے عوام سے بھی کہا ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہیلپ از آن اٹس وے، تو اب یہی آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، اور اس جو ایک بڑی صفاق قسم کی رجیم ہے جس نے ہزاروں کے حساب سے ایرانیوں کو بھی مارا، اپنے ہی شہریوں کو مارا ہے، پیچھے جو ڈیمانسٹریشنز ہوئے تھے، تو یہ اب اس رجیم کا جانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اسی اسٹیٹمنٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ کی امریکی عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا ہے، اس میں یہ بھی انہوں نے پوری ہسٹری ایکچولی ٹریس کی۔ 1983 میں بھی جب لیبنان بیروت پہ حملہ ہوا تھا، اس میں 200 سے زائد امریکی فوجی مارے گئے تھے، تو پورا ایک نقشہ انہوں نے تاریخ بتائی کہ کس طرح ایک مبینہ طور پہ کہ ایران نے ہر جگہ دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں، اور اس خطے کا جو امن ہے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ایران کی جو یہ رجیم ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ صحیح۔ اگر اس آبجیکٹیو کو آپ سامنے رکھیے، ہم پہلے بھی شاید بلکہ کیا ہم کہتے ہی رہے ہیں کہ وداؤٹ ٹروپس آن دا گراؤنڈ
یہ بہت مشکل ہوگا امریکہ کو یہ آبجیکٹیو اچیو کرنے میں اگر اندر سے کوئی ڈویژنز نہ ہو، ان دا سینس کہ ریولیوشنری گارڈز ڈیوائیڈ ہو جائیں، آرمی تتر بتر ہو جائے، یا پھر عوام اٹھ کھڑے ہوں اس ساری صورتحال میں. لیکن چونکہ ہم تھوڑا سا مزاج جانتے ہیں ایران کے لوگوں کا، تو لگتا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی ایما پہ رجیم کے خلاف کھڑے ہوں گے. گو کہ ان کے گریونسز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس حد تک نہیں جا سکتے کہ اس لمحے یا اس موقع پہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو oblige کریں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا بھی حشر پھر وہی ہوگا، وہ بالکل ایک پراکسی کے طور پہ رہ جائیں گے نا. جس طرح اور بہت سے ممالک ہیں، اسرائیل کو تو دیکھیں جو گریٹر اسرائیل کا پورا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو یہ بھی اسی کی کڑی ہے. کیونکہ اب تو وہ کہتے ہیں ہمارا ببلیکل رائٹ ہے گریٹر اسرائیل. زائنسٹ جو ایجنڈا ہے اس میں ایران ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ان کے لیے. تو اس لیے اب دیکھنا یہی ہے، اور ابھی تک جو ایران نے جوابی کارروائی کی ہے وہ تل اویو پہ کی ہے اور باقی شہروں پہ کیا ہے اسرائیل کے، اور ساتھ میں جو فوجی اڈے ہیں امریکہ کے خلیجی ممالک میں ان پہ حملہ کیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ملٹری اسٹریٹجی ہے، لیکن میرے اپنے خیال میں ایران اگر فی الحال تھوڑا سا فوکس صرف اسرائیل پہ رکھتا رادر دین کہ اپنی جو اس کی کیپیبلٹی ہے اس کو ڈیفیوز کر دیتا اس وقت انیشیل اسٹیج پہ، شاید یہ تھوڑا سا ایران کے لیے مشکل پیدا کر لے. کیونکہ دیکھیں ایران کے پاس کیپیبلٹیز انفینٹ تو نہیں ہے نا، فینائٹ ہیں، لیمیٹڈ کیپیبلٹیز ہیں. 1500 سے 2000 میزائل جو اسٹیمیٹس ہیں وہ ہیں. اگر اس موقع پہ ایران کو چاہیے تھا کہ سارا فوکس اسرائیل پہ رکھتا. گو کہ ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ملٹری جو وار تھیٹر ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیں، تو شاید اس سے جو دشمن ہے اس پہ بڑے واضح ہو جائے کہ وہ ہر جگہ حملہ کر سکتا ہے، ہر امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور اسرائیل کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال، میں ملٹری اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں، لیکن میرا پھر بھی ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید ایران اس کو زیادہ عرصے سسٹین پھر نہ کر سکے. یہ ایک پہلو ہے جو میرے ذہن میں. اور اسی کے اندر اگر ہم ایڈ کریں جس طرح سے خلیجی ممالک میں جو اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، کیا یہ بھی نہیں ایکسپیکٹڈ کہ اب وہ ممالک بھی انٹروین کر سکتے ہیں اور اس وار کو رکوانے کے لیے کوشش کریں؟ دیکھیے ان کو تو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ ہم پہلے بھی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایران اب ایک واحد قوت رہ گیا ہے جو کہ اسرائیل کو باقاعدہ چیلنج کر رہا ہے. باقی تو دنیا میں آپ کو اور کوئی بھی نظر نہیں آتا فرینکلی اسپیکنگ. گو کہ سعودی عرب اور یہ ممالک جن کا ریپروچما ہو گیا ہے ایران کے ساتھ، ایون یو اے ای، عمان وغیرہ، یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران کی جو رجیم ہے اس وقت تبدیل ہو. میرے اپنے خیال میں ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. گو کہ مستقبل میں شاید یہ خدشات رہیں، اگر اسلامی حکومت رہ جاتی ہے تو ان کو خدشات تو یہ رہیں گے کہ کہیں دوبارہ یہ جو پہلے دن سے جو ایک اسلامک ریولوشن کو ایکسپورٹ کرنے کی بات ہوتی ہے وہ شاید دوبارہ ہو جائے. لیکن گیون سینیریو میں یہ اس وقت ان کی بھی شاید یہی پریفرنس ہو کہ یہ رجیم کلیپس نہ ہو، کیونکہ اگر رجیم کلیپس ہوتی ہے تو ایک اور انارکک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، کیاس آ سکتا ہے جس سے پورا ریجن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. تو اس لیے اس وقت جو معاملہ ہے ایران کے لیے وہ رجیم کو کس طرح پریزرو کرے، سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. کیونکہ بہت سی ڈس انفارمیشن کیمپین سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی ہے کہ ایران کے جو ملٹری کمانڈر ہیں، آرمی چیف، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. امام علی خامنہئی جو ہیں وہ بھی شاید لاپتہ ہیں، انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں اور ان کو مطلب انکیپیسیٹیٹ کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے اب ایران میں مطلب حکومت نہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے اٹیک ہو رہے ہیں اسرائیل پہ اور فوجی اڈوں پہ خلیجی ممالک میں امریکہ کے، اس سے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ ابھی بھی ایک سینٹرلائزڈ ڈیسیشن میکنگ ہے، اور ابھی بھی جو ریولوشنری گارڈز ہیں یا آرمی ہے، جتنے بھی فورسز ہیں سیکیورٹی فورسز، وہ ایک ہی پیج پہ ہیں اور ایک سینٹرل ڈائریکشن پہ کام، سینٹرلائزڈ ہے سارا معاملہ اور اسی کی ڈائریکشن پہ کام ہو رہا ہے. اب لوگ کس طرح اٹھتے ہیں؟ اب سارا معاملہ تو دیکھیے اس وقت یہی لگتا ہے کہ
جو ایران نے آبویسلی ہم پہلے کل گزشتہ روز ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اصل معاملہ تو یہی ہوگا کہ امام خمینائی کو راستے سے ہٹایا جائے. اگر وہ خدا نہ خواستہ امریکہ اور اسرائیل اس سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو جائے گا. لیکن آئی ایم شیور کہ امام خمینائی نے یہ آلریڈی فیصلہ کیا ہوگا یا کم از کم 2-3 نام چھوڑے ہوں گے کہ اگر میں نہیں رہا تو کون سپریم لیڈر بنے گا. لیکن دوسری جانب پزشکیان کو بھی صدر پزشکیان ہیں ان کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. تو ایک مشکل سی صورتحال تو اس وقت ہے. ایران آبویسلی سپریم کونسل جو ان کی ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے OIC کا اجلاس بلائیں, UN سیکیورٹی کونسل میں بھی چلے جائیں گے, اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران, اسرائیل اور امریکہ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے رجیم تبدیل کرنی ہے. اب وہ کیا اس رجیم تبدیل کرنے کے بغیر واپس جا سکتے ہیں؟ وہ سارا انریچمنٹ کا تو دیکھیے نا, سارا بہانہ تھا انریچمنٹ کا بھی کہ آپ, ہم نے کہا تھا کہ ایران کو تو دے دے گا, تو وہ ایران نے تو ہر جگہ ایکوموڈیٹ کر لیا. میں باسط صاحب اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم بڑا یہ کہتے تھے ٹیلی ویژنس پر بیٹھ کے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو نیچر ہے دیٹ از انپریڈکٹیبل نا, انپریڈکٹیبل ہے وہ. اب وہ پریڈکٹیبل ہو چکے ہیں in my point of view. How? Because all of the strategy which he is like trying to apply on the different countries in the region. In this case in particular. Engage in the negotiations and then attack. You're right. So now he is predictable. In the case of Iran, he is predictable. اور وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ بالکل وہی ہے جو کہ لاسٹ ایئر کیا تھا. کیونکہ ایران میں ایک اسٹریٹجک آبجیکٹیو اب سامنے آ گیا ہے نا, وہ رجیم چینج کا ہے. اور جو رضا پہلوی ہیں انہوں نے بھی بیانات دینے شروع کر دیے ہیں, فارسی میں بھی اور انگلش میں بھی, اور عوام ایران کے عوام کو براہ راست کہ آپ اٹھ جائیں. اب رضا وہ پہلوی کو کون, تو سب جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے پٹھو ہیں, تو کیا وہ واپس ایران آئیں؟ پذیرائی تو پچھلی میں نہیں ملی. تو یہ اب دیکھنا یہی ہے کہ اگلے سیگمنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں, تھوڑا سا چین اور روس کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. بالکل دیکھتے ہیں آپ اس نازک صورتحال میں ایران کے ساتھ کون کون سے ممالک کھڑے ہیں. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو باسط صاحب اتنی نازک صورتحال میں, اتنی کمپلیکس سچویشن میں اب چائنا اور رشیا کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ اور جیسا کہ میں اگین ریفر کروں گی, آپ نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ایران وینزویلا نہیں ہے, اگر نہیں ہے جو کہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے, تو اب چائنا کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کرے گا سچویشن پہ؟ چائنا دیکھیے ایک اسٹرانگ کنڈیمنیشن تو ایشو کرے گا ڈیفینیٹلی, اور یہی کہے گا کہ جو ایران کے ساتھ مور اور لیس کھڑا ہوگا اس وقت. روس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ روس کے بھی انٹرسٹ تو ہیں, اور ایران نے یوکرین وار میں روس کو کافی سپورٹ کیا ہے, ایون ڈرون ٹیکنالوجی تک دی ہے, جو شاہد ڈرونز ہیں جو بڑے کامیاب رہے, وہ بھی سپلائی کیے ہیں, اور اب وہ روس میں ان کی مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہے. تو چاہیے تو یہی, کیونکہ روس ہمیشہ سے ایران کے بارے میں بڑا سینسٹیو رہا ہے, ماضی میں بھی, سوویت یونین کے زمانے میں بھی, اس سے پہلے بھی رشیا اگر آپ لے لیجیے, تو ایران کے معاملے میں بڑا ایک گریٹ گیم تو یہاں چلتی رہی ہے. تو روس کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے, لیکن چونکہ روس کو یوکرین پہ سپورٹ چاہیے امریکہ کی, تو شاید تھوڑا بہت وہ اپنا جو ریئیکشن ہے اس کو اس طرح اسٹرانگ نہ ہو, وہ کنڈیمنیشن جو ہمیں چین کی جانب سے ملے گی. لیکن چین بھی کنڈیمنیشن سے بیانڈ کیا کر سکتا ہے, دیٹ از دا کوسچن. وہ اپنے ملٹری ڈپلائمنٹ تو یہاں نہیں کر سکتا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ باقاعدہ شروع کر دے, وہ بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کرے گا. کچھ معاہدے تو ہوئے ہیں ایران اور چائنا کے بیچ, کیا چیز, ہتھیاروں کو لے کر کچھ معاہدے تو ہوئے ہیں, معاہدے بھی ہیں, لیکن وہ ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے نا, اسٹریٹجک مطلب پارٹنرشپ تو ہے, لیکن وہ نیٹو طرز کا کوئی ڈیفنس پیکٹ تو ہے نہیں کہ ہم نے آپ پہ حملہ ہوا تو ہم آپ کی مدد کے لیے ضروری طور پہ آئیں گے. چائنا UN سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی طلب کر سکتا ہے ایمرجنسی میں, لیکن سو واٹ, امریکہ وہاں بیٹھا ہے, وہ اس کو ویٹو کر دے گا, اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. نارتھ کوریا نے ایک اسٹیٹمنٹ تو دی تھی کہ اگر ایران پہ حملہ ہوا تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے, لیکن وہ بھی میرے خیال میں ایک بس دھمکی سی ہے.
ایران کی خاطر نہیں نارتھ کوریا آگے آئے گا. Who are the allies then, Basit? الائز کوئی نہیں ہے, ہر کوئی اپنا اپنا نیشنل انٹرسٹ اس وقت دیکھ رہا ہے اور اپنی جو ہے نا اسکن بچانے کے چکروں میں. سچی بات What about Pakistan? پاکستان میں تھوڑا سا میں آتا ہوں بعد میں, کیونکہ یہ سارا جو اس وقت معاملہ ہے نا, یہ اس میں ایک بہت سیریس ڈائنامکس انوالوڈ ہیں. پہلے تو چین دیکھیے, میں نے کہا یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا لے گا لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. بالکل صحیح. دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی بہت سے لوگ یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ ساری جو ایفرٹ ہے, ایک تو جو ایپسٹین فائلز کے معاملات ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے اپنے جو ہے اپنی جو انوالومنٹ ہے ایپسٹین کے ساتھ اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور اسرائیل چونکہ اس سال الیکشنز ہو رہے ہیں تو اسرائیل نتنیاہو کے خلاف بھی چارجز بڑے سنگین قسم کے ہیں, تو وہ بھی اس کو اپنی ایک وکٹری قرار دینا چاہتے ہیں ریجیم چینج کی. جو امریکہ کے مڈ ٹرمز الیکشنز بھی آگے آ رہے ہیں نومبر میں, تو امریکہ ٹرمپ اور نتنیاہو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ یہاں ریجیم چینج ہو تاکہ دنیا کو بتایا جائے اور خاص طور پہ اپنے عوام کو بتایا جائے کہ دنیا پہلے کوئی بھی صدر یہ کام نہیں کر سکا, کوئی بھی وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکا, ہم نے یہ کام کر کے بھی دکھایا کہ اسلامک انقلاب کو ہم نے ختم کر دیا. تو یہ بھی ان کو ایک کریڈٹ ملے گا. تو چین, کمنگ بیک ٹو چین کے لیے جو ہے معاملہ ذرا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے. حالانکہ چین آئل بھی لے رہا ہے, اس کی اکانومی کے لیے بڑا ضروری ہے. وینیزویلا سے بھی کچھ آئل لیتا تھا چین, لیکن چلیے وہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہاں اگر کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو کہ پرو امریکہ ہے, پرو یو ایس ہے, تو پھر چین کے لیے خدشات تو بڑھ جاتے ہیں نا اس علاقے میں. کیونکہ اصل دیکھیے گیم پریزیڈنٹ ٹرمپ اور شاید یہ بات کرتے تو نہیں ہیں, اور اگلے ماہ بلکہ اس ماہ کے آخر میں 30 مارچ اینڈ 1 اپریل کو وہ چین جا رہے ہیں. تو وہ چین جانے سے پہلے شاید چاہتے ہیں کہ ایران میں کوئی تبدیلی آ ہی جائے. اور یہ سارا جو معاملہ ہے نا اس وقت, یہ بھی یاد رہے کہ یہ گریٹر گیم کی بات ہے. یہ ایران جو ہے بڑا اہم ہے چین کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے ان دا لانگر ٹرم. تو یہ بھی ذہن میں رہے. اس خطے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا, لوگ بہت سے کہتے رہے افغانستان اور امریکہ چھوڑ کے چلا گیا. میں نے کہا افغانستان سے اس نے فوجیں وڈرا کی ہیں لیکن اس علاقے کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. یہ علاقہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے. فیوچر کانٹیکس میں اگر اس نے چین کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ایران میں, افغانستان میں, ایون پاکستان میں بھی کسی حد تک اپنے آپ کو یہاں اس نے رکھنا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے, چین کے لیے بہت تشویش ہونی چاہیے اس سارے معاملے میں, کیونکہ اگر یہاں پہ پرو اسرائیل اور پرو یو ایس گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر روس کے لیے مشکلات ہوں گی, اور چین کے لیے تو خاص طور پہ فیوچر میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. جو اس کا BRI ہے, سی پیک ہے, اور انیشیٹیوز ہیں جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ کوریڈور ہے, دوسرے جو ایشیا پیسیفک میں کوریڈورز ہیں, تو چین کے لیے ایک مسئلہ تو کھڑا ہو سکتا ہے. اور میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ ایونچولی جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چین ہی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ساری ریجیم چینج کا ڈرامہ کر رہے ہیں, اور اسرائیل کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اسرائیل کو ہیجمون بنانا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں, اور جو چین کی ہیجمنی ہے ایشیا پیسیفک میں اس کو بھی کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. اب ہمارے لیے پاکستان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جو افغانستان پہ نے حملہ کیا اس کے پیچھے بھارت اور اسرائیل کا ہاتھ, اور امریکہ بھی کسی حد تک ہے. کیونکہ امریکہ نے دیکھیے نا کیا کہا جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چھڑی, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا سن لیتے ہیں. سنا دیجئے پروڈیوسر صاحب. امریکہ نے سپورٹ کر دیا پاکستان کو, اب امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا, اب ہم کیا کنڈیم کریں گے نہیں کریں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. کرنا تو چاہیے. اسرائیل کا جو اب مسئلہ یہ ہے نا کہ صرف اسرائیل کا حملہ نہیں ہے, امریکہ نے بھی اس کو اون کر لیا ہے کہ ہم نے دونوں نے مل کے حملہ کیا ہے. تو کیا ہم کنڈیم کر سکتے ہیں کہ OIC کا کوئی اجلاس بلا سکتے ہیں جس طرح ایران چاہے گا کہ OIC کا اجلاس ہو اور وہاں پہ کنڈیمنیشن ہو. لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اگر کنڈیم بھی کر لے گا, کیونکہ ہم تھوڑا بہت کیئرفل طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایونچولی یہ بھی یاد رکھیے کہ
پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اسرائیل کو ایک آنکھ نہیں بھاتا جی اور بھارت کو بھی نہیں بھاتا، بلکہ مسلمان دنیا میں اگر دیکھیں تو صرف پاکستان ایک واحد قوت ہے. کیا دیکھیں نا، ایران بھی سوچتا ہوگا کہ ہم نے اگر نیوکلیئر ویپنز حاصل کر ہی لیے ہوتے، ہم نے NPT جوائن نہ کی ہوتی 19 تو ہم بھی شاید آج نیوکلیئر ویپن پاور ہوتے، تو آج کسی کو اتنی ہمت نہ ہوتی کہ ہم پہ حملہ کرتا. نارتھ کوریا پہ حملہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ہر روز تھریٹن کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور میزائلز ہیں، وہ اٹیک کر سکتا ہے، ساؤتھ کوریا کو بلیا میٹ کر سکتا ہے اس کا. تو پاکستان کے لیے ایک ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. خدا نہ خواستہ اگر رجیم چینج واقعی ہو جاتی ہے، امریکہ اسرائیل اس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک بڑی سچویشن، کیونکہ اس میں بھارت بھی شامل ہے سارے گٹجوڑ میں، اور اس کے بعد تو پھر ڈائریکٹ پاکستان کی ڈائریکٹ پاکستان ہی اگلا نشانہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی جو مودی صاحب اسرائیل گئے ہیں، وہاں کچھ چنے کھانے تو نہیں گئے نا، بالکل یا براؤنی کھانے تو نہیں گئے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارا جو ایک معاملہ ہے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا ہم لوگ بہت کہتے رہے کہ جی بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اسٹریٹجک جو الائنمنٹ ہے نا وہ اپنی جگہ باقی ہے، یہ یاد رہے. اور یہ اسٹریٹجک الائنمنٹ ختم نہیں ہوتی. ان سب کو جو ہے پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، ہمیں بہرحال ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو کھیلنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہر چیز آپ سامنے لے آئیں، تھوڑا سا نیوانسز بھی رکھنے پڑتے ہیں، تھوڑا سا وائزلی چیزوں کو ساتھ کھیلنا پڑتا ہے. وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اس وقت کسی حد تک، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہرحال ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ یہ کوئی جواز نہیں ہے اس ساری وار کا جو اٹیک اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے، اور وہ بھی کانگریشنل اپروول کے بغیر. امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی اپروول تو نہیں لی نا. اب یہ کہنا، ہم یہ کہنا کہ جی ہم نے امریکہ کے انٹرسٹ میں سب کام کر رہے ہیں، کون سے انٹرسٹ ہے ڈیفائن تو کریں نا. ایران تو دیکھیے ایگری کر گیا، انریچمنٹ بھی اس نے دے دی کہ ہم نہیں کریں گے، ہم نیوکلیئر ویپنز بھی نہیں بنائیں گے. تو اور آپ کیا چاہتے ہیں ایران سے؟ رجیم سے بھی آپ جو کروانا چاہ رہے تھے تو کر ہی رہے وہ کر لے. اب آپ چاہتے ہیں کہ بس اپنے جو لوگوں کو یہ بھی اختیار حاصل نہ ہو کہ وہ کس قسم کا نظام چاہتے ہیں اپنے ملک میں، اسلامی انقلاب چاہتے ہیں نہیں چاہتے، کیا اس پہ بھی آپ باہر سے آ کر رجیم چینج کریں گے؟ جس میں آپ نے، حالانکہ وینزویلا میں بھی دیکھیے تو رجیم چینج تو نہیں ہوئی نا، ایک شخص کو اٹھا کے، اور وہی لوگ ہیں جو کہاں کام کر رہے ہیں. تو امریکہ کا بنیادی یہ ہے کہ آپ ہمارے انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہوں، اور گریٹر اسرائیل اس کے خلاف آپ کو اچھا باسط صاحب، آپ نے کہا کہ کنڈیم کر لیں گے نا چائنا رشیا میں، تھوڑا اس بات کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی اس آرگیومنٹ کو، کہ اس سچویشن میں جس وقت ابھی ایران ہے، اس میں زبانی جمع خرچ سے تو کام نہیں چلنے والا، ایک پریکٹیکل ان کو الائنس چاہیے. نہیں، پریکٹیکل الائنس سب ہو نہیں سکتا. اب تو دیکھیں وار شروع ہو گئی ہے، یہ کام تو پہلے کرنے کے ہوتے ہیں نا. جہاں سعودی عرب اور پاکستان نے کر لیا ایک ڈیفینس